آج ہم بول سکتے ہیں اس غم حسین کے صدقے میں دوسرے مسلمانوں کی بنسبت شیعوں کے دل کیا ہیں؟ نرم ہیں۔ شیعہ مظلوم کو دیکھ نہیں سکتا، فوراً مظلوم کے لیے کیا کرتا ہے؟ آواز بلند کرتا ہے۔ دوسرے قوموں کی بنسبت شیعہ قوم میں شہادت کا حوصلہ سب سے زیادہ ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ہمارے جوان کا خون ہو جائے تو ہم روتے بھی ہیں، لیکن اس رونے کے ساتھ ہمارے حوصلے بھی کیا ہوتے ہیں؟ بلند ہوتے ہیں۔ رونا فطرت کا تقاضا ہے، بندہ اپنے عزیز کو دیکھے تو کیا ہوتا ہے؟ روتا ہے۔ لیکن اس غم میں اشک غم بھی ہے، اشک شوق بھی ہے۔ اشک غم یہ ہے کہ عزیز بچھڑ گیا، اشک شوق یہ ہے کہ یہ بچھڑ کے کہیں اور نہیں گیا، یہ علی کی محفل میں جا کے بیٹھا ہے۔ ہاں یہ سیدہ زینب کا غلام بن کے جا رہا ہے، یہ علی بن ابی طالب کی غلامی میں جا رہا ہے۔ ایک شام کے شہید کی بیوی کہتی ہے کہ میرا شوہر جب جا رہا تھا، کہتی نہیں ہماری شادی ہوئی تھی، اور اس قدر آپس میں محبت تھی کہ 2 دن کی دوری بھی میرے لیے بہت سخت تھی، لیکن بڑی مشکل سے اس نے جناب زینب کا واسطہ دیا اور میں نے بیوی کی خاطر اسے جانے دیا۔ اب وہاں سے بھی مجھے ڈیلی فون کرتا تھا، وہ جانتا تھا کہ بیوی کتنی شوہر سے محبت کرتی ہے۔ کہتی جب تک بات نہ کرے مجھے نیند نہیں آتی تھی، خوف رہتا تھا آج کوئی حادثہ نہ ہو جائے، کل کے اب بندہ سفر پہ گیا ہو اور میدان جنگ میں ہو تو خوف تو انسان کو آتا ہے کہ زندہ ہے کہ نہیں ہے۔ کہتی ایک دن اس کا فون نہیں آیا اور بڑی مضطرب تھی، پریشان تھی، کیا ہوا، نیند ہی نہیں آ رہی تھی، تو سیدہ سے توسل بھی کر رہی تھی اور روتے روتے مجھے نیند آ گئی۔ کہتی خواب کے عالم میں دیکھ رہی ہوں کہ سیدہ زینب کے روزے کے پاس ہوں، اور میں نے دیکھا کہ زری کے اندر سے ایک کالے برقعے میں بیوی ہیں جو باہر آتی ہیں۔ کہتی وہ ابوہت، وہ حشمت، وہ جاہ و جلال اس بیوی کے وجود میں تھا، ایک قد بلند قداور بیوی میرے سامنے آئی۔ اب کہتی اندر فیلنگ ہوئی کہ یہ کون ہے؟ زینب بنت علی ہیں، میری آقا زادی ہیں۔ عرض ادب کیا، کہتی جرت بھی نہیں ہو رہی تھی بات کرنے کی۔ سیدہ نے مجھے ایک پرچی دی اور پرچی دے کے میری طرف مسکرا کے واپس چلی گئی۔ کہتی اس مسکراہٹ نے میرے دل کو کیا کیا؟ مطمئن کر دیا، ایک عجیب سا اطمینان میرے دل میں آیا۔ اور جب میں نے پرچی کھولی نا تو اس پہ لکھا ہوا تھا کہ ہم نے تیرے شوہر کو اپنے در کا سپاہی بنا لیا ہے۔ ہاں ہم نے تیرے شوہر کو اپنے در کا سپاہی، اپنا غلام بنا لیا ہے۔ کہتے بس یہ پرچی پڑھی اور صبح جب آنکھ کھلی تو نماز کا وقت تھا، اور تقریباً صبح 11-12 بجے فون آیا کہ آپ کا شوہر کیا ہو چکا ہے؟ شہید ہو چکا ہے۔ کہتی میری ساس سسر مجھے خبر نہیں دے رہے تھے کہ شاید اس بچی کو خبر دیں، نئی شادی ہے، کہیں اٹیک نہ آ جائے، بچی کی حالت نہ بگڑ جائے، لیکن رات کے خواب نے میرے دل کو وہ تسلی دی، بالکل اسی طرح جس طرح حسین ابن علی نے اپنی بہن زینب کو تسلی دی تھی۔ کہتے میں نے خود جا کے اپنی ساس سے پوچھا کہ اماں کوئی شہادت کی خبر تو نہیں آئی؟ وہ سارے پریشان ہو گئے کہ آپ لوگ مجھے نہیں بتا رہے، سیدہ زینب رات مجھے بتا کے چلی گئی ہیں۔ یہ حوصلہ جو شہادت کا حوصلہ ہے اس قوم میں، کسی قوم میں، ڈاکٹر اسرار کی آپ تقریر سن لیں، وہ خود کہتا ہے اہل سنت میں یہ حوصلہ اتنا نہیں ہے، حوصلہ شہادت۔ اور یہ شیعوں کو کہاں سے ملا؟ کربلا سے ملا۔ کہ وہ اپنے بچے کو شہادت سناتے ہیں، قاسم کی شہادت، اکبر کی شہادت، اصغر کی شہادت، عباس کی قربانی، زینب کی قربانی، سکینہ کی قربانی، کہ بچپن سے ہی اپنے بچوں کو ایک تہذیب سکھاتے ہیں۔ جب تک انسان ان رولز پہ عمل نہ کرے، خوشی زندگی میں کیسے آنی ہے؟ اللہ کے بتائے ہوئے رول پہ عمل کرو۔ امن زندگی میں کیسے آنا ہے؟ اللہ کے بتائے ہوئے رول پہ عمل کرو۔ جنت میں کیسے جانا ہے؟ اللہ کے بتائے ہوئے قانون پہ عمل کرو۔ بالکل جیسے میتھ ہوتی ہے نا، یہ میتھمیٹیکل رولز ہیں، اگر ہم زندگی میں ان رولز کو فالو کریں کبھی بھی ہم ناکام نہ ہوں۔